اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے خوشی ہے کہ اس وقت امبرناتھ کی سرزمین پر قرب و جوار کے دانشوران قوم و ملت اس سیمینار میں شریک ہیں، اور اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اور نفسیاتی طور پر جو کچھ بھی تحقیقات ہیں اس کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خوش کیسے رہا جا سکتا ہے اور خوش رہنے کے 7 اصول کیا ہیں۔ اس وقت اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں تو یقیناً آپ سب اس بات سے متفق ہوں گے کہ چہرہ مسکراتا نظر آتا ہے اور دل بجھا ہوا نظر آتا ہے۔ اندر سے ہر انسان ٹوٹا ہوا سا خود کو محسوس کر رہا ہے، اور اس ٹوٹے ہوئے دل کے مداوے کے سلسلے میں اور اس کے مرہم کے سلسلے میں نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو خوش رہنا نہ چاہتا ہو، بلکہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچی کو بیاہ کر دیتے ہیں تو شادی کے موقع پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ دعا دیتے نظر آتے ہیں کہ اے اللہ اس کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے اور غم کے سائے سے بھی اس کو محفوظ رکھنا۔ باپ خود بھی خوش رہنا چاہتا ہے، ماں بھی خوش رہنا چاہتی ہے، اور اولاد کو بھی خوش رکھنا چاہتی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت خوشیاں ہم سے روٹھی ہوئی ہیں، اور ہم خوشیوں کی تلاش کے اندر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور در بدر کی خاک چھانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان نے اپنے اعتبار سے خوشی کے ضابطے بنائے
اور اس نے یہ سوچا کہ میں یہ کر لوں گا تو خوش ہو جاؤں گا، میں اس طرح سے یہ چیز حاصل کر لوں گا تو خوش ہو جاؤں گا، میری من پسند شادی ہو جائے گی تو میں خوش ہو جاؤں گا، مجھے بنگلہ مل گیا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ غرض کے اپنے اعتبار سے خوشیوں کے سلسلے میں اس نے کچھ سوچ بنائی اور کچھ چیزوں کو اس نے سلیکٹ کیا کہ جس کی بنیاد پر اس نے سوچا کہ اس کے مل جانے پر اسے خوشی نصیب ہو جائے گی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کچھ ملنے کے باوجود بھی ابھی ایسا لگتا ہے جیسے خوشی دروازے پر دستک نہیں دی ہے، پھر بھی خوشی کی تلاش میں نکلتے ہیں، سب کچھ ہے پھر بھی خوشی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ ہم انسانوں کے درمیان رہتے ہیں اور ہماری زندگی انسانوں کے ساتھ گزرتی ہے اور ہمارا معاملہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر خوشی ہم سے رخصت ہو جاتی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر ہمیں خوشی نصیب ہو سکتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ خوشی کا معیار ہر ایک کے پاس الگ الگ ہوگا، لیکن اپنے مطالعے اور اپنی تحقیق کے بعد جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں اس میں یہی ہے کہ خوشی اللہ عز و جل نے چند چیزوں میں رکھی ہے، انہی میں سے میں آج انشاءاللہ العظیم 7 چیزوں کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ان 7 چیزوں میں اللہ عز و جل نے خوشی رکھی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن میرے محدود مطالعے اور تحقیق کے اعتبار سے میں نے ان 7 چیزوں کا سلیکشن کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کے ساتھ رہتا ہے تو کبھی کڑواہٹ ہوتی ہے، کبھی باتوں سے دل آزاری ہوتی ہے، کبھی ٹیڑے منہ سے انسان کو خراب لگ جاتا ہے، کبھی کسی کے حوالے سے کچھ سن کر کے انسان کا دل بیٹھ جاتا ہے، اچھا خاصا موڈ ہوتا ہے، اور کوئی ایسا حادثہ اور سانحہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا موڈ خراب، اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بلب فیوز ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اب تو ہمارا معاشرہ اس طریقے سے بگڑ چکا ہے کہ 2 آدمی بیٹھے تو تیسرے کی غیبت کے علاوہ دوسرا کوئی کام ہوتا ہی نہیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لفظوں کے تیر حضور پر بھی چلے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ الفاظ کے تیر چلتے ہیں۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، ایک ہی گھر کی چھت کے اندر ساس بہو کو دیکھ لیجئے، میاں بیوی کو دیکھ لیجئے، تو یہ ساری چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں گی۔ ایک ساس بڑی مشکل سے چاند جیسی بہو کی تمنا لے کر کے آتی ہے، لیکن وہی چاند جیسی بہو کچھ دنوں کے بعد ڈائن بن جاتی ہے۔ یہ ماحول ہے ہمارے یہاں کا۔ ایک شوہر شادی کے پہلے دوسرے دن اپنی بیوی سے کہتا ہے تو اگر کہے تو تیرے لیے آسمان سے چاند توڑ کے لے کر کے آؤں، اور کچھ دنوں کے بعد یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اب تو کب تیری ماں کے یہاں جاتی ہے، میرا جی تجھ سے بھر گیا۔ یہ ہے، یا آپ معاشرے کے اندر روز دیکھتے ہوں گے اور اس کا مشاہدہ کرتے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں خوشی سے متعلق، تاکہ اس حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے میری اگلی گفتگو کو آپ سماعت فرما سکیں۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم۔
اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی دوڑ جائے. یعنی تم ایسا کرو کہ مسلمان کا دل خوش ہو جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں، انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، کاروباریوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ انبن تو ہوگی نا. اب اس انبن کی وجہ سے ہم غم کے شکار ہو جائیں گے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے تعلیم عطا فرمائی کہ میرے محبوب کس طریقے سے اس معاشرے کو خوش کیا جائے. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا خذ العفو، میرے محبوب معافی کو اختیار کر لو. اگر آپ کو معاشرے کے اندر خوش رہنا ہے تو اس کا پہلا دستور یہ ہے کہ فرگیونیس، معافی کے اصول کو اپناؤ. اب اگر اس کو میں سائیکولوجیکل سمجھاؤں تو بہت اچھی طرح آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی. جو معاف نہیں کرتا وہ منصوبے بناتا ہے. اس نے مجھے ایسا کہا نا، ٹھیک ہے اب میں دیکھتا ہوں. بلایا دوست کو، پلان شروع. اب وہ پلان بناتا رہے گا، رات کو کروٹیں لیتا رہے گا، پریشان رہے گا، نیند نہیں آئے گی، سوچتا رہے گا اس کو کیسے گراؤں، اس کو کیسے ذلیل کروں، اس کو کیسے رسوا کروں، اس کو کیسے سبق سکھاؤں. اب یہ پلان بناتا رہے گا. اسی پلان میں اس کی زندگی غم میں ڈوب جائے گی. اس کی رات کی نیند ختم ہو گئی. ریونج کے جذبے کی بنیاد پر اس کی مینٹلیٹی ایسی ہو گئی کہ وہ رات کو چین کی نیند نہیں سو رہا، پلان بناتا ہے اس کو کیسے گرایا جائے، کیسے ذلیل کیا جائے، کیسے رسوا کیا جائے. اس نے مجھے اس طریقے سے کہا، میں دیکھ لوں گا. یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں. قربان میرے رب کی عظمت پر اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ معافی کو اختیار کرنے کا حکم اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کر یہ رسول اعظم کی سنت بنا دیا کہ معاف کرنا میرے محبوب کی بھی سنت ہے اور میری بھی سنت ہے. اب سائیکولوجیکل اس کا بینیفٹ میں آپ کو بتاؤں کہ معاف کرنے میں 1 منٹ لگتا ہے، لیکن غم سارے کے سارے لمبے عرصے تک کے ختم ہو جاتے ہیں. ایک طویل عرصے تک کا ٹینشن ختم، ایک لمبے عرصے تک کی مینٹلیٹی جو مائنڈ جو ڈسٹرب تھا نا وہ ختم. اور جہاں آپ نے یہ 1 منٹ جو معافی کا کام ہے یہ نہیں کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کئی مہینوں تک کی نیندیں آپ کی برباد ہوں گی، آپ کا چین ختم ہو جائے گا، آپ غم کے شکار رہیں گے، ٹینشن میں رہیں گے. لیکن جیسے ہی آپ نے معاف کر دیا آپ کے قلب کو اللہ عز و جل نے راحت عطا فرما دی. یہاں ایک اور خاص بات عرض کر دوں کہ معاف کمزور بندہ نہیں کرتا، طاقت والا بندہ معاف کرتا ہے. اور معاف کرنا یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے بلکہ معاف کرنا یہ بہادری کی علامت ہے. یہ بہادری کی علامت ہے. کبھی انسان کے دل و دماغ میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ارے تجھے یہ بزدل سمجھے گا، ارے تجھے یہ کمزور سمجھے گا. معاف کیا کہتا ہے؟ چھوڑنا نہیں اس کو. معاف کرے گا تو تیری ویلیو گھٹ جائے گی. یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، شیطانی وسوسے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی. معاف کرنے سے عزت کم. آپ زندگی میں کبھی اس کو دیکھ لیجئے گا. میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی. ہمارا مزاج کتنا خراب ہے میں آپ کو بتاؤں. ہم اگر بائک والے ہیں نا
اور ہماری بائک جا رہی ہو کہ بیچ میں کوئی سائیکل والا آ جائے گا نا تو ہم غصے میں آ جائے گا، بیچ میں کہاں سے آ گیا. لیکن اگر مرسیڈیز والا آئے گا تو غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا اسٹیٹس ہم سے اونچا ہے. ہم خود سائڈ کنارے پہ گاڑی بائک سائڈ میں کر دیں گے، اس کو جانے کے راستہ دے دیں گے. غریب کا بچہ بیچ میں آ گیا، غصے میں آ گئے. اور مالدار کا بچہ تھوڑا بھینگا بھی ہوگا نا، ارے بیٹا سائڈ پہ ہو جاؤ. یہ مزاج. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو کہ اللہ عز و جل نے طاقت عطا فرمائی ہے، قوت عطا فرمائی ہے، اسٹیٹس عطا فرمایا ہے، مقام عطا فرمایا ہے، تو کبھی بھی کمزوروں پر زیادتی مت کرنا. اگر کمزور سے غلطی ہو جائے تو درگزر کرو. طاقتور کو تو ہر کوئی معاف کر دیتا ہے، کمال کی بات تو یہ ہے کہ کمزور کو معاف کیا جائے. کمزور کو معاف کیا جائے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. میرے ایک دوست اندور میں رہتے ہیں، بڑے پرانے دوست ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے ان کو. وہ اتفاق سے اپنی کار سے جا رہے تھے، دو نوجوان بائک پر تھے. میں اس لیے یہ مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ریئلٹی ہے، تاکہ آپ اپنی زندگی میں اس کو محسوس کر سکیں، سمجھ سکیں. دو نوجوان بائک پر جا رہے تھے، اور بائک والوں کا تو کیا کہنا، غیر فطری چیز ہے وہ گاڑی. تو بائک تو غیر فطری چیز ہے نا. جانور بھی کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کی ایک ٹانگ آگے ایک ٹانگ پیچھے ہو. یہ بائک ہی ہے کہ جس کی ایک ٹانگ آگے اور ایک ٹانگ پیچھے. سائیڈ کا جب تک اسٹینڈ ہو کھڑی نہیں رہ سکتی وہ، ٹھیک ہے نا. تو وہ بائک سے جا رہا تھا. اب وہ ایسے ہی سامنے سے گزرا، انہوں نے بریک مارا لیکن تھوڑے سے اس کی بائک پر ٹچ ہو گیا. اب وہ بہادر جو ہے بائک روکا، اترا، گاڑی کے دروازے پہ اس نے دستک دی. اب وہ جو ہمارے دوست تھے، بڑے سلجھے ہوئے دوست ہیں، وہ گاڑی سے باہر نکلے، اس کو دیکھا انہوں نے، اور دیکھنے کے بعد اس سے پہلے کہ وہ گالی گلوچ کرے یا کچھ کہے، انہوں نے کہا سوری سر. گاڑی والے نے غلطی اس کی نہ ہونے کے بعد اس نے کہا اچھا معاف کر دینا بھائی، سوری. ہاں تو کہتا ہے غصے میں آ گیا. وہ ایسا ہوتا ہے، آپ حق پر رہتے ہوئے کسی سے معافی مانگے تو وہ شیر ہو جاتا ہے، وہ گنڈا گردی شروع کر دیتا ہے. تو ایسا کیا اس نے، وہ چلانے لگا تم کو نظر نہیں آتا یہ وہ، گاڑی آ گئی تو کیا، اس طرح سے وہ چلا رہا تھا. تو اسی کے دوست نے جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ اتنا بڑا آدمی تجھ سے معافی مانگ رہا ہے جبکہ غلطی تیری ہے، اور اس کے بعد بھی تو اس طریقے کی بات کرتا ہے. ایک تماچا مارا اپنے دوست کو، بولا چل بائک پہ بیٹھ جا. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، غور سے سنیے گا. ایک سوال پوچھتا ہوں. وہ بائک والا اور گاڑی والا دونوں آستین چڑھاتے، بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتی کہ کورٹ اور مقدمہ اور پولیس چوکی، ایف آئی آر، ساری چیزیں سب شروع ہو جاتا. لیکن ایک معافی نے ساری جھنجھٹ سے چھٹکارا عطا فرما دیا. ایک معافی نے ساری جھنجھٹ سے چھٹکارا عطا فرما دیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے معاف کرنے کو بہت پسند فرماتے. اور رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر بھی ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو. شب قدر کے حوالے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا کروں؟ تو سرکار نے فرمایا یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں بھی تو معاف فرما. پتہ چلا معاف کرنا اللہ کی بھی سنت ہے اور مصطفیٰ کی بھی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلی چیز، اگر خوش رہنا ہے تو معاف کرنے کی عادت اپناؤ. چھوٹوں کو بھی معاف کرو اور بڑوں سے معافی مانگنے کی عادت بناؤ. تمہاری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں رہیں گی، سکون ہی سکون رہے گا.
ایسی خوشی کہ میں کیا بتاؤں. دیکھیے نا, کبھی کبھی میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے, بیوی معافی مانگتی ہے, شوہر معاف نہیں کرتا, اور معاف نہ کرنے کی بنیاد پر بات آگے بڑھ جاتی ہے, شیطان ورغلاتا ہے, پھر اس کے بعد رشتے ختم ہو جاتے ہیں. اور یہاں ایک حدیث ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص معافی مانگے, کسی سے معافی مانگے اور وہ شخص اسے معاف نہ کرے, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کل بروز قیامت میرے حوض کوثر پر نہ آئے وہ. اسلام سکون قائم کرنے کے لیے آیا, خوشیاں دینے کے لیے آیا, پیس دینے کے لیے آیا, دلوں کو اللہ عز و جل کے نور سے منور کر کے طبیعت کے اندر فرحت و سرور پیدا کرنے کے لیے آیا. ہم نے تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دی, نتیجتاً آج ہماری زندگی بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے, اور ہم خوشیوں کے انتظار کے اندر طویل عرصہ گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو پہلی چیز کیا کرنا, سمجھ گئے نا؟ خوش رہنا ہے تو معاف کرنے کی عادت اپناؤ. خوش رہنا ہے تو معاف کرنے کی عادت اپناؤ, انشاءاللہ العظیم ہمیشہ خوش رہو گے انشاءاللہ. یہ پہلی چیز. اب آئیے دوسری چیز کی طرف آتے ہیں. بھول جانے کی عادت اپناؤ. خوش رہنا ہے تو بولیے, بھول جانے کی عادت, فرگیٹنس, بھول جانے کی عادت. لے کے مت بیٹھو, تو نے یہ کہا تھا, تو نے ایسا کہا تھا. صدیوں تک جنگ نہ چلاؤ, بچوں تک یہ باتیں منتقل نہ کرو کہ اس نے ایسا کہا تھا, اس کی ماں نے ایسا کہا تھا, اس کے باپ نے ایسا کہا تھا, فلاں کس نے ایسا کہا تھا. نہیں, بھول جانے کی عادت. اور جو شخص بھولتا نہیں, یاد رکھتا ہے ایسی چیزوں کو جو اختلاف والی ہیں, وہ غم میں ہمیشہ گرفتار رہتا ہے. وہ ہمیشہ غم میں گرفتار رہتا ہے. اور بھول جانے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے. میں دلیل دوں گا, انشاءاللہ سمجھ میں بات آ جائے گی. بھول جانے سے کیا ہلکا ہو جاتا ہے؟ بولیے, غم ہلکا ہو جاتا ہے. آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. قبرستان یہاں شاید ہو سکتا ہے قریب ہو, کہیں ہے نا. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دفن کرنے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں, اگر باپ کا انتقال ہوا ہے تو بیٹا دھاڑے مار مار کے روتا ہے. اس وقت اپنے کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی اپنے باپ کی جدائی میں. یہ غم ہوتا ہے اس کے پاس. اس غم کی وجہ سے ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب تو کبھی اس کو خوشی ہوگی نہیں, کبھی مسکرائے گا ہی نہیں لگتا ہے. لیکن ہم اسی بچے کو 1 سال بعد دیکھتے ہیں تو کھیلتا بھی نظر آتا ہے, کھاتا بھی نظر آتا ہے, پیتا بھی نظر آتا ہے, اس لیے کہ اس غم کو وہ بھول گیا. اس غم کو وہ بھول گیا, تو اس غم کو بھول جانے کی وجہ سے اسے خوشی نصیب ہو گئی. تو اس چیز کو یاد رکھیں, بھول جانے کی عادت رکھو. کڑواہٹ کو بھول جاؤ, آپسی اختلاف کو بھول جاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی لیے اللہ عز و جل نے گناہوں کے حوالے سے فرمایا, گناہوں کے حوالے سے, کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دفتر سے گناہ کی چھٹی ہو جائے اور تم خوشیوں سے مالا مال ہو جاؤ, ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. جب تم نیکی کرتے چلے جاؤ گے تو غم یعنی گناہ خود بخود تمہارے دفتر سے مٹتے چلے جائیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کچھ غم ہوتے ہیں جسے بھول جانا ضروری ہوتا ہے, لیکن کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جسے یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس سے قبر میں سوال نہ ہو؟ سرکار نے فرمایا, ہاں, وہ شخص
جو اپنے گناہ کو یاد کر کے روئے اللہ اس کو قبر کے سوال سے محفوظ رکھے گا. تو گناہ کے غم کو یاد رکھو, گناہ کے غم کو یاد رکھو, گناہ کی خوشی نہیں. لفظ پر توجہ چاہوں گا. ہمارے بہت سارے ایسے لوگ جو 40-45 کے ہو جاتے ہیں اور کالج کی لائف اور یونیورسٹی کی لائف جو گزار کر کے آتے ہیں اور وہاں جو موج مستی کیے ہوئے ہوتے ہیں, شادی ہو جاتی ہے اور 40-45 کے ہوتے ہیں تو بولتی ہیں وہ زندگی کتنی اچھی تھی. اس طرح سے یاد رکھنا, یہ یاد سکون کو غارت کر دیتا ہے. بلکہ یہ سوچو کہ اس زندگی کو ہم نے کیسے برباد کر ڈالی, گناہوں کے اندر گزار دی, اور اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپسی مسائل کو اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, ایسا معاملہ ہوا, وہ یہ بولا, وہ ایسا بولا, اس کے باپ نے ایسا بولا, اس کے دادا نے ایسا بولا, اس کی ماں نے ایسا بولا, یہ سب بھول جاؤ. یہ سب جب تم بھول جاؤ گے تو تمہاری زندگی پرسکون گزرے گی. ورنہ فلاں ٹائم پر تم نے یہ کہا تھا, فلاں ٹائم پر تم نے یہ کہا تھا, اب تو ہم نہیں چھوڑیں گے اور خاندان میں رقابت ہوگی. اس لیے ایک عادت, خوش رہنا ہے تو اپناؤ, ان چیزوں کو بھول جاؤ, ان چیزوں کو بھول جاؤ جو تمہارے دل کو صدمہ دیتی ہیں, جو تمہارے دل کو تکلیف پہنچاتی ہیں, ان چیزوں کو تم بھول جاؤ. اگر تمہارے اندر بھولنے کی عادت اس قسم کی باتوں سے رہے گی, تمہاری زندگی میں خوشیاں رہیں گی اور تمہاری زندگی خوشی سے لبریز ہو جائے گی. اب آئیے تیسری چیز, اور یہ بہت اہم ہے. خوشی اللہ عز و جل نے بانٹنے میں رکھی ہے, جمع کرنے میں نہیں رکھی. خوشی اللہ عز و جل نے بانٹنے میں رکھی ہے, جمع کرنے میں نہیں رکھی. آپ شاید اس سے مال سمجھتے ہوں گے کہ مال بانٹنا, مال بھی ہے, مسکراہٹیں بھی ہیں, ٹائم بھی ہے, یہ ساری چیزیں بانٹو آپ. یہاں تک کہ کھانا بھی بانٹو, کپڑا بھی بانٹو, ٹائم بھی بانٹو. اللہ عز و جل نے اس میں خوشی رکھی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اللہ والوں کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کون؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. ولی کے چہرے کے اندر اتنی کشش ہوتی ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے. ان کے چہرے میں کبھی اداسی نہیں ہوتی, مایوسی نہیں ہوتی, ان کا چہرہ چمکتا ہوا ہوتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اور ایک اور بات ہوتی ہے, ولی کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا, ولی کو کسی کا ڈر نہیں. میں نے قرآن کی آیتوں میں تلاش کیا کہ یا اللہ یہ تو ولی کی صفت بتائی گئی, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, لیکن یہ کرتے کیا تھے جس کی وجہ سے ان کے دل میں خوف نہیں ہوتا تھا اور کوئی غم نہیں ہوتا تھا؟ کرتے کیا تھے؟ تو ایک نہیں بلکہ آیتوں کا انبار مجھے نظر آیا. آئیے سنیے, 2 آیتیں میں آپ کو بتاؤں. اللہ کے ولی اس لیے خوش نظر آتے تھے اور ان کو کسی چیز کا یعنی پاسٹ کا کوئی غم نہیں, فیوچر کا کوئی ٹینشن نہیں. وجہ کیا تھی؟ تو اس کو قرآن نے مینشن کیا, الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ دن میں, رات میں, دکھا کر, چھپا کر اللہ کی راہ میں اپنا مال بانٹتے رہتے ہیں. یہ بانٹنے والے, یہ بانٹنے کی وجہ سے اللہ ان کے دل سے خوف کو نکال دیتا ہے اور پاسٹ کے غم سے اللہ عز و جل انہیں نجات عطا فرماتا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ دھندا اچھا ہو تو بانٹیں,
اور مندے میں نہ بانٹے. نہیں، اللہ والوں کی شان قرآن بیان کرتا ہے، الذین ينفقون اموالهم الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور غم میں بھی. یعنی خوش ہوتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں اور غم میں ہوتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں. اس لیے ان کے چہرے پر بہت بشاشت ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ خوش نظر آتے ہیں. اللہ ان کو غم سے بے نیاز کر دیتا ہے اس لیے کہ وہ بانٹنے والے ہوتے ہیں. اب سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاؤں، ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ سخی کبھی اداس نظر نہیں آئے گا اور بخیل ہمیشہ اداس نظر آئے گا. آپ سخی کو دیکھیں گے وہ مسکراتا ہوا دکھائی دے گا آپ کو، لیکن بخیل کو ہمیشہ آپ دیکھیں گے منہ لٹکایا ہوا، حل من مزید، حل من، اور آئیے، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے. سخی کو اللہ عز و جل خوشیاں عطا فرماتا ہے. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السخی حبیب اللہ ولو کان فاسق. سخی اللہ کو محبوب ہے اگرچہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو. اللہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے. تو اگر آپ خوشی چاہتے ہیں تو بانٹنے میں اللہ نے خوشی رکھی ہے. بانٹتے جاؤ، مسکراہٹیں بانٹتے جاؤ، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے بانٹتے جاؤ. اور بانٹنے میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں، جو خود کو پسند ہو وہ بانٹو تو خوشی ملے گی، جو خود کو پسند نہیں وہ دو گے تو خوشی نہیں ملے گی. آپ دیکھ لیں، ہم بہت کچھ دیتے ہیں، کل کا سڑا ہوا کھانا دے دو، پھٹے ہوئے کپڑے دے دو تو خوشی نہیں ملتی. لیکن اگر آپ خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی پسند کی چیزوں کو بانٹ کے ذرا دیکھو، خدا کی قسم دل خوشی سے لبریز نہ ہو جائے تو مجھے بتائیے گا. اپنی محبوب چیز کو دو، اپنی پسندیدہ چیز کو دو. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ نہ دے دو. تو بانٹنے میں خوشی ہے، بانٹنے میں خوشی ہے. یہاں پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک یہ تھی کہ آپ کی زبان اقدس سے کسی نے لا سنا ہی نہیں، سنا ہی نہیں. اب کیسے دیا جائے، کیسے بانٹا جائے، تو مجھے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. اسے آج بالکل دل کے اندر، دماغ کے اندر محفوظ کر لو اور اس ادا کو اپنانے کی کوشش کرو. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دینار کو دھو رہی تھی اور بعض روایت میں آیا کہ اس کو خوشبو لگا رہی تھی. سرکار نے فرمایا حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ صدقہ سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے دستے قدرت میں پہنچ جاتا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں اس صدقے کو اتنی اچھی طریقے سے دھو کر خوشبو لگا کر کے مانگنے والے کو دوں کہ لینے والا بھی خوش ہو جائے اور مولا بھی خوش ہو جائے. یہ دینے کا طریقہ. چل بے لے تو جان نہیں چھوڑتا، یہ نہیں، خوشی نہیں ملے گی آپ کو، خوشی نہیں ملے گی. قبول فرما لیں تو آپ کا احسان ہوگا تو خوشی ملے گی. پھر وہ لینے والا جب لے گا نا تو اتنی دعائیں دے گا کہ آپ کا دل خوشی سے لبریز ہو جائے گا. بلکہ میں نے تو ایسے دعا دینے والوں کی وجہ سے دینے والوں کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھا ہوں کہ اس کی دعا کی وجہ سے وہ رو پڑے. یہ ہے دینے کا انداز. تو بانٹنے سے خوشی جو ملتی ہے وہ اس طرح سے بانٹنے سے خوشی ملتی ہے. احسان جتا کر، دھکے کھلا کر، ڈانٹ ڈپٹ کر کے بانٹنے سے کبھی خوشی
نہیں ملتی، بانٹو، دل سے بانٹو۔ تو یہ تیسری چیز تھی خوشی حاصل کرنے کے سلسلے میں۔ اب آئیے چوتھی چیز کی طرف بڑھتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے لرن، سیکھنا۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی عادت رکھیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی عادت رکھیں، اچھی چیز۔ جب آپ سیکھتے جائیں گے آپ کو خوشی ملتی چلی جائے گی، جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے آپ کے اندر خوشی آتی چلی جائے گی۔ تو یاد رکھیں، سیکھنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، سیکھنے سے قلب کے اندر فرحت محسوس ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء کاملین علیہم الرضوان پوری زندگی سیکھنے کے اندر انہوں نے گزار دی، اور ان کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو ان کے چہرے سے خوشیاں نمایاں طور پر نظر آتی تھی۔ اب وہ بہت سیکھے ہوئے تھے پھر بھی سیکھ رہے تھے، اور ہم ان پڑھ ہیں پھر بھی نہیں سیکھ رہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اور میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جس دن صحیح طور پر آپ کو قرآن پڑھنا آ گیا اور قرآن آپ نے سیکھ لیا، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی خوشیوں سے کتنی بھر جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی بھی علم آپ نے سیکھ لیا، حاصل کر لیا، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں تاکہ اچھی طریقے سے آپ سمجھ سکیں۔ ایک بچہ سال بھر محنت کرتا ہے، سال بھر محنت کرتا ہے، کس لیے؟ ڈگری پالے، محنت و مشقت کیا، اس کی محنت کا نتیجہ جب سال بھر کے بعد پاس کی شکل میں یا پرسنٹیج کی شکل میں آتا ہے تو آپ دیکھیں نا، وہ تنہا خوش نہیں ہوتا، اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، گھر والے خوش ہوتے ہیں، بھائی بہن خوش ہوتے ہیں، استاد خوش ہوتے ہیں، دوست خوش ہوتے ہیں۔ ایک بچے نے سیکھ کر یہ مقام حاصل کیا، نہ جانے کتنوں کو خوشیوں سے مالا مال کر دیا۔ تو سیکھنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، تو سیکھا کرو روزانہ۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو سونے سے پہلے اچھی بات سیکھ کر کے سونا، یہ پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ پوری رات عبادت، سیکھنے کی عادت رکھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے پانچویں بات کی طرف آتے ہیں، اور پانچویں بات ہے خوشی کے لیے رشتہ نبھانا۔ آپ جانتے ہیں مغربی دنیا میں سب کچھ ہے، رشتہ نبھانا نہیں، اور سب سے زیادہ دکھی، سب سے زیادہ ڈپریشن کے شکار، سب سے زیادہ اسٹریس میں اگر آپ کو دنیا میں کسی علاقے کے لوگ نظر آئیں گے تو وہ مغربی دنیا کے لوگ نظر آئیں گے، اس لیے کہ ان کے یہاں رشتے کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ مادر پدر آزاد، اپنی زندگی اپنے حساب سے جیو۔ باپ کو بھی اگر اپنے بیٹے کے گھر جانا ہے تو اسے فون کر کے ایک ہفتے پہلے کہنا پڑے گا کہ بیٹا میں آئندہ ہفتے تمہارے یہاں آ سکتا ہوں، تم ہو نا۔ یہ پوزیشن ہے ہی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک انسان کیا چاہتا ہے؟ توجہ چاہوں گا، حدیث کی طرف آ رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ ایک انسان کیا چاہتا ہے؟ مال میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو، یہی تو چاہتا ہے نا؟ بتائیے، کوئی غریب رہنا چاہتا ہے؟ ارے کوئی جلدی مرنا چاہتا ہے؟ یہ دونوں کام تو کوئی نہیں چاہتا، نہ غریب ہونا چاہتا ہے نہ مرنا چاہتا ہے۔ قربان میرے آقا کی عظمت پر، قربان میرے آقا کی عظمت پر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال اور عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت دے گا اور عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ یہ رشتہ، رشتے کو نبھاؤ،
رشتے کو توڑو نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشتے توڑنے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ رشتے کو نبھاؤ۔ آپ دیکھتے ہوں گے، ایک یہاں بڑی چبھتی ہوئی بات میں عرض کر دوں، میں اپنی سوسائٹی میں چونکہ اس کو دیکھتا ہوں اور سیکھنے کی عادت ہے تو سیکھتا رہتا ہوں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے بنائے ہوئے رشتے تو نبھاتے ہیں، قدرت کے بنائے ہوئے رشتے نہیں نبھاتے۔ اپنے بنائے ہوئے رشتے تو نبھاتے ہیں، قدرت کے بنائے ہوئے رشتے نہیں نبھاتے ہیں۔ دوست ہم نے بنایا، ارے اس کے لیے جان دے دیں گے، لیکن بھائی کے ساتھ رشتہ تو تیرا اللہ نے بنایا، اس کے لیے بھی تو کچھ دے، لیکن نہیں۔ اپنے بنائے ہوئے رشتے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، لیکن قدرت کے بنائے ہوئے رشتے کا پاس نہیں رکھا جاتا، لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ رشتے کو نبھاؤ، جہاں تک ممکن ہو رشتے کو مضبوط کرو، رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ رشتے کو اس طریقے سے نبھانے کی کوشش کرو کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کہ جو ہے عمر میں برکت اور مال میں برکت کے حوالے سے، جو رشتے نبھانے کے حوالے سے سرکار نے فرمایا، صلہ رحمی کے حوالے سے فرمایا، اس کے فائدے سے مالا مال ہو سکے۔ رشتوں کو نبھاؤ۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے یہاں بڑی عجیب سچویشن ہے، بڑی عجیب سچویشن۔ خاندان کے اندر ٹوٹ پھوٹ، بکھرے بچہ، عجیب سی کیفیت ہے، عجیب کیفیت ہے۔ ایک بھائی مالدار ہے، ایک بھائی کے بچی کی شادی اچھی جگہ پر ہو گئی تو دوسرا بھائی کڑ رہا ہے، اندر سے جل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جادو ٹونے یہ وہ سب سفلی علم سب کچھ کہ یار اس کو نقصان پہنچے، یہ کیسے خوش ہے، میں کیسے پریشان۔ یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے کسی بھائی کو مالدار بنا دیا تو وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ بھائی تو میرا ہے نا، اس کا خیال رکھے۔ اللہ اکبر۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ، جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور رشتہ نبھائے گا، وہ کبھی فاقے میں آ ہی نہیں سکتا ہے، کبھی نہیں آ سکتا۔ اور یہاں ایک بہت اہم حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ 2 کاموں کی سزا، بلکہ 2 گناہوں کی سزا اللہ عز و جل مرنے سے پہلے دے دیتا ہے۔ 2 گناہوں کی سزا اللہ رب العزت جل جلالہ مرنے سے پہلے دے دیتا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ ظلم ہے اور دوسرا گناہ رشتہ توڑنا ہے۔ اس کی سزا اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ اب آئیے چھٹی چیز کی طرف آتے ہیں۔ چھٹی چیز ہے اللہ کی یاد۔ یہ دل کو خوش کر دیتی ہے، یہ دل کو خوش۔ اب میں آپ کو دوسرے اینگل سے سمجھاؤں گا، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، اکیلے میں بیٹھے ہوں، اس کی یاد آئے گی تو خوشی ہوگی کہ غم ہوگا؟ بولیے۔ اور محبت جس سے آپ کرتے ہیں، وہ طاقت والا بھی، قوت والا بھی، احسان کرنے والا بھی، زندگی دینے والا بھی، عزت دینے والا بھی، مال دینے والا بھی، اولاد دینے والا بھی، حفاظت کرنے والا بھی۔ جب اس طریقے کا تصور ہم اپنے رب کے بارے میں دماغ کے اندر رکھ کر اس کو یاد کریں گے تو غم ہوگا کہ خوشی ہوگی؟ اس طرح بھی یاد کرو نا اللہ کو، اس طرح بھی یاد کرو۔ ایک ہے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا، ایک ہوتا ہے ہمارا رب سبحان اللہ، عیبوں کو چھپانے والا، رزق عطا کرنے والا، زندگی دینے والا، اولاد دینے والا، کہیں سے بھی پکارو سننے والا،
بے قراری میں مدد کرنے والا، بیماری میں شفا دینے والا، بھوکے ہوں تو کھانا کھلانے والا، پیاسے ہوں تو پانی پلانے والا، جب اس انداز سے اپنے رب کو یاد کرو گے تو خوشی ہوگی کہ غم ہوگا؟ خوشی ہوگی نا۔ تو اللہ کی یاد، یہ چھٹی چیز ہوئی۔ اور آئیے اب آخری چیز کی طرف میں آ جاتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں تفصیل چاہتی ہیں، لیکن میں ان تفصیل کی طرف شاید میرے اعتبار سے وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل کی طرف جا سکوں، لیکن اب آخری بات کی طرف آتا ہوں۔ اور آخری بات ہے پاکیزگی۔ پاکیزگی انسان کو خوش کر دیتی ہے، اور اگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو شادی میں بن سنور کے کیوں جاتے ہو بھائی؟ کیوں جاتے ہو بن سنور کر؟ اچھے کپڑے، پرفیوم، بال، ساری چیزیں ایک دم ٹپ ٹاپ ہو کر کے، اور پھر پوچھ بھی لیتے ہو کیسا لگتا ہوں۔ تو پاکیزگی، قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ پاکیزگی کی وجہ سے ہم خوش رہیں۔ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض، اور 5 وقت کی نماز فرض کے ساتھ ساتھ شرائط نماز میں یہ چیز داخل کر دی، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، تاکہ بندے تم خوش ہی خوش رہو۔ پاک رہو گے تو خوش رہو گے، اور پھر جب تم پاک رہو گے تو تمہاری شان معمولی نہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس لیے پاکیزگی سے بھی خوشی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے نا، کبھی کبھی آپ راستے سے گزرتے ہوں گے بارش کے موسم میں، چیکڑ آپ کے کپڑے پر لگ جائے تو آپ کی خوشی ختم، ایک دم ٹینشن میں، یار یہ کیا ہو گیا، ارے بھائی میں چل رہا تھا نا، کسی نے اڑا دیا، بس یہ پھر آپ ایکسکیوز پیش کرتے کرتے جائیں گے راستے میں۔ لیکن جیسے ہی آپ نے کپڑے کلین کر لیے، اچھے کپڑے پہن لیے، تو آپ کو خوشی محسوس ہو گئی۔ یاد رکھیں، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ 7 مختصر اصول خوش رہنے کے میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم ان 7 چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے خوش رہنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ العظیم۔ یہ خوشی کے وہ ضابطے تھے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نہ ناچ گانے میں خوشی ہے، نہ سگریٹ تمباکو میں خوشی ہے، نہ سگریٹ میں اور نہ ڈرگ میں خوشی ہے۔ اگر خوشی ہے تو ان ساری باتوں میں اللہ نے خوشی رکھی ہے، اسے اپناؤ، انشاءاللہ العظیم زندگی پر مسرت گزرے گی، آپ بھی خوش رہیں گے، آپ کے گھر والے بھی خوش رہیں گے، زندگی بھی خوشی کے ساتھ گزرے گی، اور اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی اللہ عز و جل خوشیوں سے مالا مال فرما دے گا۔ رب قدیر جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔